بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل ڈیئر ویورس آف مائی یوٹیوب چینل اینڈ آل آف مائی اسٹوڈنٹس. آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے پاکستان اسٹڈیز کا جو اس سال یعنی 2021 ایگزامینیشن کے لیے جو سلیبس ریڈیوس ہو کر آیا ہے اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کے حوالے سے بھی ایک ریڈیوس سلیبس کی پی ایس ٹی کی ویڈیو بنائی جائے. تو بیٹا سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا پی ایس ٹی کا سلیبس جس طرح آپ کے باقی تمام سبجیکٹس کا سلیبس جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے، تو پی ایس ٹی کا جو سلیبس ریڈیوس ہونا تھا تو وہ سلیبس اس کو ہم ریڈیوس سلیبس تو نہیں کہہ سکتے. جیسا کہ آپ آگے جو میں آپ کو چیزیں دکھاؤں گا جو ابھی میرے سامنے اور آپ تمام لوگوں کے سامنے بھی اسکرین کے اوپر یہ پی ڈی ایف فائل موجود ہے جو گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اپروو ہوئی ہے، اور یہ سلیبس جو ریڈیوس کیا گیا ہے اس کی فائل ہے. تو اس میں جو چیزیں آپ کو جو سبجیکٹس دکھاؤں گا اور جو میں آپ کو چیپٹر جو میں دکھاؤں گا تو وہ آپ دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ کیا اس کو ریڈیوس سلیبس کہا جانا چاہیے. بلکہ اس میں تو مزید 2 چیپٹرز کا اور اضافہ ہو گیا ہے جو کہ بک میں بھی شامل نہیں ہیں. یعنی جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ہمارے پاس پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ہے وہ 2 چیپٹرز اس میں بھی شامل نہیں ہیں، اور ٹوٹل آپ کی جو چیپٹرز ہیں پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں وہ 8 ہیں، اور یہاں پر ٹوٹل 10 چیپٹرز جو ہیں انکلوڈ کیے ہوئے ہیں. تو اس کو ایک چیپٹر کو ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے، پہلا چیپٹر ہے دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. تو اس میں جتنے ٹاپکس آپ کی کتاب میں ہیں وہ سارے کے سارے ٹاپکس یہاں پر موجود ہیں. کنڈیشنز آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، مسلمانوں کی آمد سے پہلے بر صغیر کے حالات، امپیکٹ آف اسلام آن دا ساؤتھ ایشین سوسائٹی، اسلام کے ہندوستانی سوسائٹی کے اوپر یا بر صغیر کے اوپر اثرات، اسٹیپ ٹورڈز دا اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک سوسائٹی، ایک اسلامی ریاست کی قیام کی طرف قدم، آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان، قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اسٹرگل فار انڈیپینڈنس ان دا پروونسز، صوبوں کی جد و جہد، فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ، اٹس ایمز اینڈ آبجیکٹیو، مقاصد اور مسلم لیگ کا قیام، لکھنؤ پیکٹ 1916، خلافت موومنٹ، تحریک خلافت، 14 پوائنٹس، الہ آباد ایڈریس. اس کے بعد مسلم لیگ کی تمام جو موومنٹ چلی، کیپس پروپوزل، شملہ کانفرنس، انٹرم گورنمنٹ، ارائیول آف ماؤنٹ بیٹن اینڈ پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ. یہ سارے کے سارے ٹاپکس آپ کی چیپٹر میں موجود ہیں اور سب یہاں پر انکلوڈ ہیں، کچھ بھی اس میں سے ڈیڈکٹ نہیں کیا. آگے دیکھیے، ہسٹری آف پاکستان، سائلنٹ فیچرز آف دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، ریڈ کلف ایوارڈ، انیشیل پرابلمس فیسڈ بائی پاکستان، فارن پالیسی. یہ سارے ٹاپک موجود ہیں، اس میں بھی کچھ کمی بیشی نہیں کی گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، مارشل لا، اور اس کے بعد 1973 کانسٹیٹیوشن، اور پھر جو مزید ہسٹری ہے مکمل موجودہ اب تک کی وہ ساری موجود ہے اس میں. تو اس میں بھی کچھ ٹاپکس انہوں نے نہیں نکالے. چیپٹر نمبر 4 دیکھیے ہمارے پاس ہے لینڈ آف پاکستان، پاکستان کی زمین. اس میں لوکیشن آف پاکستان ہے، امپورٹنس آف اٹس لوکیشن ہے، فزیکل فیچرز ہیں. اس کے بعد یہ تمام اور بھی مزید اس میں ٹاپکس ہیں جو کہ پیپر میں تو آتے نہیں ہیں لیکن یہاں پر شامل کیے ہوئے ہیں. 5واں چیپٹر کلچر آف پاکستان، اس میں کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان ہے، سائلنٹ فیچرز آف پاکستانی کلچر ہے. یہ سارے کے سارے سائلنٹ فیچرز ہی ہیں، ان کو علیحدہ سے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ سب اس میں شامل تھے. تو اس چیپٹر میں سے بھی اب جو کچھ آتا ہے ان چیپٹرز میں سے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے جیسے انٹروڈکشن کراتا ہوں. لینگویجز آف پاکستان ہے، اردو، پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی، کشمیری. اس کے بعد 7واں چیپٹر ہے اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس میں ایگریکلچر ہے اور دیگر جو ہماری ریسورسز ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے، انرجی، ایجوکیشن، ہیلتھ، انڈسٹری، امپورٹ پالیسیز، ایکسپورٹ. چیپٹر نمبر 8 ہے پاکستان ایٹ دا کمیٹی آف نیشن. اس میں یونائٹڈ نیشن ہے، OIC ہے، ECO ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے، 1-2 چیزیں اس میں سے شاید انہوں نے نکال دی ہیں، باقی چیزیں انہوں نے شامل رکھی ہیں. اچھا،
یہاں تک کا جتنا بھی ابھی تک سلیبس ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ سارا سلیبس ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی، پاکستان اسٹڈیز کی، اس میں یہاں تک چیپٹرز اور سلیبس موجود ہے۔ اس کے بعد یہ نواں چیپٹر انہوں نے انکلوڈ کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹیڈ انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس کے جتنے بھی ٹاپکس اور سب ٹاپکس یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری کتاب میں، ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہیں، اور اگر یہ انکلوڈ کرنے تھے تو اس سے متعلق یا تو کچھ ڈائریکشنز وغیرہ دی جاتی ہیں، کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، یا کہاں سے ہم جو ہے وہ اس کی تیاری کریں، بچوں کو تیاری کروائیں، کیونکہ اس میں آرٹیکلز ہیں۔ دیکھیے آرٹیکل 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 سے لے کے یہ سارے 28 تک 28 آرٹیکلز ہیں، یعنی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے آرٹیکلز ہیں باقاعدہ اس میں۔ تو یہ ہماری کتاب میں تو ابھی تک چیزیں نہیں تھیں، کتاب ہی چینج کرنی تھی، اس میں انکلوڈ کرنا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی دیکھیے ایک اور چیپٹر آ رہا ہے، وائلیشن آف رائٹس اینڈ ریڈریسل آف گریونسز۔ یہ جو چیپٹر ہے، اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں، یہ بھی سارے کے سارے ہماری بک میں نہیں شامل کیے گئے، اس دفعہ انہوں نے یہ دے دیے ہیں۔ اب ان کی تیاری بچوں نے کرنی ہے نہیں کرنی، اس کے حوالے سے کوئی گائیڈنس ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ اچھا، میرا جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کراچی بورڈ والوں کے لیے کہ جس طرح آپ لوگ پاسٹ میں اپنی تیاری کرتے رہیں، جن چیپٹرز کو فالو کرتے رہیں، جن ٹاپکس کو فالو کرتے رہیں، وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھیے۔ ایکسٹرا برڈن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا چیزوں میں جانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پریشان ہوں گے، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اور جس طرح آپ کے ٹیچرز آپ کو گائیڈ کریں اور جس طرح میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، تو آپ اسی ٹریک پر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے چیزیں آسان رہیں گی، کمپلیکیٹڈ نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو 2 چیپٹرز نئے انکلوڈ کیے گئے ہیں، چیپٹر نمبر 9 اور 10، یہاں سے شروع ہو رہا ہے فنڈامنٹل رائٹ سے لے کے، تو ان کو آپ نے فی الحال چھوڑ دینا ہے، نظر انداز کر دینا ہے، کیونکہ یہ اس سال ہماری کتاب میں بھی شامل نہیں کیے گئے، لہٰذا ہمارے پاس ایک سالڈ ریزن ہے کہ یہ تو آؤٹ آف دا سلیبس چیزیں آپ نے دی ہوئی ہیں، اور یہ آؤٹ آف دا سلیبس کراچی کا جو پیپر آئے گا اس میں نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور باقی جو آپ کے 8 چیپٹر ہیں جو بک میں شامل ہیں، ان میں سے کون کون سے چیپٹرز میں سے کیا کیا آتا ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر بریف کر دیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، یہاں سے دیکھیے فرسٹ چیپٹر ہے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، یہ 3 چیپٹر ہیں بیٹا، موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ جو پچھلا پاسٹ 5 اور 10 ایئرز ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے لحاظ سے آپ کے جو چیپٹر نمبر 1، 2 اینڈ 3 ہے، تو موسٹ آف دا پیپر جو آپ کا ہے کنٹینٹ وہ اسی میں سے ہی بنتا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کے تمام ٹاپکس آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں، اس میں سے ایک ٹاپک بھی نہیں چھوڑنا۔ چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس میں سے بھی آپ نے تمام ٹاپکس کو کرنا ہے فالو، اس میں سے بھی کچھ نہیں چھوڑنا۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس میں آپ نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو فالو کرنا ہے، اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ 2 ٹاپک آپ کر لیں، یہ 2 ٹاپک ہی آتے ہیں اس میں سے۔ چیپٹر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے لیکن پیپر میں پریویس اس میں سے زیادہ چیزیں نہیں آتی، صرف لوکیشن آف پاکستان اینڈ اٹس امپورٹنس، یعنی پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کریں، یہ آتا ہے پیپر میں ایک سوال۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں سے بھی کچھ بھی نہیں آتا پیپر میں۔ چیپٹر نمبر 5 دا کلچر آف پاکستان، پاکستان کی ثقافت، تو اس میں سے بھی صرف یہ والا جو کوشچن ہے سائلنٹ فیچرز آف پاکستانی کلچر، اس کے انڈر یہ تمام ہیڈنگز آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو 3 4 لائنوں میں انہیں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، تو صرف یہ سوال آتا ہے لانگ کوشچن میں۔ اس کے بعد دیکھیے جو چھٹا چیپٹر ہے لینگویجز آف پاکستان، اس میں سے جو اردو لینگویج کا جو کوشچن بنے گا کہ ڈسکرائب دا امپورٹنس آف اردو لینگویج ان نیشنل سولیڈیرٹی، تو اس میں جو ہے یہ والا جو سوال ہوتا ہے آپ کا، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ تقریباً ہر سال آتا ہے، یہ ایک سوال آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو چیپٹر نمبر 7 ہے آپ کا، اس کے اندر ایگریکلچر یعنی زراعت کا ٹاپک آ سکتا ہے،
اور اس کے علاوہ کچھ ایک آدھ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ پاکستان کے کوئی بھی 2 قدرتی وسائل جو ہیں اس کے اوپر آپ تحریر کریں. کوئی بھی 2 آپ قدرتی وسائل جو بک میں دیے ہوئے ہیں نا ان کو آپ لے کے ان کے بارے میں ذرا سی انفارمیشن دے دیں تو یہ آپ کا سوال ایک ہو جائے گا. باقی اس چیپٹر میں سے کچھ بھی نہیں آتا. اور جو آخری سوال ہے اس میں سے ایک کوسچن بنتا ہے، وہ کوسچن ویسے تو انہوں نے چیپٹر نمبر 3 میں دے دیا ہے، لیکن وہ اصل میں چیپٹر نمبر 8 سے آتا ہے. ڈسکرائب دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف فارن پالیسی آف پاکستان. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بنیادی اصول تحریر کریں. یہ سوال جو ہے اس چیپٹر میں سے بنے گا آپ کا چیپٹر نمبر 8 میں سے. تو اور باقی یونائٹڈ نیشن اور ECO OIC وغیرہ میں سے شارٹ کوسچن اگر آئے تو ایک ہی ٹاپک ان میں سے آ سکتا ہے، سارے ٹاپک تو آتے بھی نہیں ہیں، تو یہ آپ یاد کریں گے. باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے وہ جو ٹاپکس بتائے ہیں وہ انہیں کو فوکس کریں، اور جو میں نے آپ کو نہیں بتایا اور جن کا کہا ہے کہ انہیں رہنے دیں انہیں چھوڑ دیجیے گا پلیز. اور ایکسٹرا برڈن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا. اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اچھی پیپر پریزنٹیشن دیں گے. تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 45 سے لے کے 48 مارکس تک بھی لاتے رہے ہیں آؤٹ آف 50. 50 میں سے 48 مارکس تک آپ ایزیلی جو ہے نا وہ گین کر سکتے ہیں، چاہے آپ نے اردو میں پیپر اٹیمپٹ کیا ہے، چاہے آپ نے انگلش میں پیپر اٹیمپٹ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو میرا ایک بنایا ہوا اسٹینڈرڈ پیپر ہے، ہر سال وہ 80 to 90% جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرتا ہے. کچھ MCQs وغیرہ جو ہے وہ آپ کو بدل کے دے دیتے ہیں، ادروائز وہ مکمل وہی آتا ہے. وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اسی کے مطابق آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لے لیں گے. اور اب اس دفعہ چونکہ تھوڑا سا پیپر پیٹرن چینج ہو گیا ہے آپ کا، 50% MCQs 50% ڈسکرپٹیو. تو پہلے آپ کے 10 MCQs ہوتے تھے اور باقی آپ کا 40 نمبر کا ڈسکرپٹیو ہوتا تھا. تو اب آپ کا جو ہے وہ 25 نمبر کے MCQs ہو جائیں گے اور 25 نمبر کا آپ کا ڈسکرپٹیو پارٹ ہوگا B اور C. تو اس کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں پورا انشاءاللہ ایک پیپر پیٹرن میں بنا کے آپ کو، اور ایک گیس پیپر اور ماڈل پیپر بنا کے آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ اس سے متعلق بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. تو اس ویڈیو سے متعلق جو بھی آپ کا کوسچن ہو، کیوری ہو، تو بیٹا آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور امید ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا وہ تمام باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.